बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। और मैं हूं जवाद कमाल। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताते हैं पीटीआई के अकाउंट्स की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में सनसनीखेज इंकशाफात। स्टेट बैंक की रिपोर्ट ने तहरीक इंसाफ की जानिब से छुपाए गए अकाउंट्स और फंड्स का भांडा फोड़ दिया, जबकि पीटीआई ने 53 बैंक अकाउंट्स और 31 करोड़ रुपए की रकम छुपाई। तहरीक इंसाफ को 1 अरब 65 करोड़ रुपए एहतियात मौसूल हुए, जबकि जाहिर 1 अरब 33 करोड़ रुपए किए गए। न्यूजीलैंड और कनाडा के अकाउंट्स तक रसाई भी नहीं दी। दौरान समाअत पीटीआई के वकील ने इस्तदा की कि फ्रीक्वेंट स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पब्लिक न करें। ताहम चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तदा मुस्तरद करते हुए कहा, ये इन कैमरा समाअत नहीं, समाअत 15 रोज तक मुलतवी कर दी गई। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन में 12 बैंक अकाउंट जाहिर किया। गैर ज़ाहिर शुदा फंड्स के बारे में स्टेट बैंक की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि पीटीआई के 65 बैंक अकाउंट हैं। साल 2008-9 और 2012-13 में पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के सामने 1 अरब 33 करोड़ रुपए के एहतियात जाहिर किए हैं। इलेक्शन कमीशन स्क्रूटनी रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट बैंक के बैंक स्टेटमेंट से जाहिर है कि पीटीआई को 1 अरब 64 करोड़ रुपए के एहतियात मौसूल हुए। पीटीआई ने 31 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम इलेक्शन कमीशन में जाहिर नहीं की। 2008 और 2009 के 2 बैंक खातों को जाहिर नहीं किया गया। तहरीक इंसाफ ने न्यूजीलैंड और कनाडा के अकाउंट्स तक रसाई नहीं दी। रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई ने 2008 से 2013 तक 1 अरब 33 करोड़ 22 लाख के फंड जाहिर किए। साल 2012-13 के ऑडिट रिपोर्ट पर कोई तारीख दर्ज नहीं। ऑडिट रिपोर्ट पर तारीख न होना अकाउंट मेयार के खिलाफ है। ऑडिट फर्म की फराहम करदा कैश रसीदें बैंक अकाउंट से मुताबिकत नहीं रखती। ऑडिट रिपोर्ट मंजूरी के लिए पीटीआई सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में पेश की गई थी। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमने राब्ता किया है साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कुंवर दिलशाद से। जी कुंवर साहब, क्या कहेंगे इस रिपोर्ट के हवाले से आप? इंतहाई अहमियत की रिपोर्ट है और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने इसी की रोशनी में अपने फैसले करने हैं दोनों फरकैन के दलाइल सुनने के बाद। लेकिन बादी नजर में ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 204 के तहत कार्रवाई करने का मजाज है, जिसमें उनको ये इख्तियार दिए गए हैं कि फॉरेन फंडिंग जो है ये अगर साबित हो जाए कि ये किसी गैर मुल्की एजेंसी से लिए गए हैं या किसी शहरी से लिए हैं तो वो बहक़ सरकार ज़ब्त हो सकते हैं। अब ये अगर फंडिंग का तहरीक इंसाफ का ज़ब्त हो जाता है ममनुआ फंडिंग के ज़मरे में आकर, तो फिर इसके असरात पड़ेंगे इनके सिंबल पर। तो इसी का सेक्शन 215 ये कहता है कि अगर किसी साबित हो जाए कि ये फंडिंग जो है ममनुआ फंडिंग साबित हो जाए तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उस पार्टी का सिंबल जो है वो वापस ले सकता है। ये 2 इख्तियारात हैं। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास सिंबल वापस होगी तो पार्टी की रजिस्ट्रेशन सवालिया निशान बन जाती है। कुंवर दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लीगी रहनुमा अता तारड़ का पीटीआई फंडिंग केस की स्क्रूटनी रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल। कहा इमरान खान को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। 3 साल से पूछ रहे हैं आपके ज़राए आमदन क्या है, अब समझ आई बार बार फंडिंग केस में स्टे क्यों लिया जा रहा था। इस बारे में आपको अपडेट करेंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आज जो इलेक्शन कमीशन में जो फाइंडिंग आई, जो ये बड़ा इनका ख्याल था कि पता नहीं क्या उससे वो निकाल लेंगे, ये भी मामला जो है वो टाइम फिश हो गया और तमाम लोगों के सामने ये बात आ गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो फंडिंग है वो ये वाहिद, हम शुरू से क्या बात कर रहे थे, फारूक जब भी जा रहे थे अपने इलेक्शन कमीशन में और इन्होंने PMLN और पीपल्स पार्टी के ऊपर जब बात की और हम चाह रहे थे कि ये सारी पार्टीज़ का इकट्ठा आए लोगों के सामने, तो मकसद ही ये था कि हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो तमाम पार्टीज़ की फंडिंग को एक कंपैरिजन लोगों के सामने रखे ताकि एक मालूम हो सके कि कौन कितने पानी में है। और हमें इसलिए अपने ऊपर यकीन था और इमरान खान को ये यकीन था कि हम वो वाहिद पार्टी हैं जिनका एक बहुत ही तफसीली सिस्टम मौजूद है अकाउंटिंग का और फंडिंग का। बाकी किसी और पार्टी ने तो कभी फंडिंग की ही नहीं। उन्होंने तो अपने अपने वडेरे रखे होते हैं, वो वडेरे आते हैं या बिजनेसमैन आते हैं, वो उनको पैसे देते हैं, उससे घर चलता है। और आपको पता ही है नवाज शरीफ साहब ने तो ये हद की कि उन्होंने नून लीग का अकाउंट भी इस्तेमाल किया मनी लॉन्ड्रिंग के लिए और नून लीग के अकाउंट में 8 करोड़ रुपया डलवाया गया, फिर वो अकाउंट घुमाया गया और अपने पैसे निकलवाए गए।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है पाकिस्तान की जो एक इंतहाई कानूनी तफसीली एलेबरेट सिस्टम क्रिएट करती है फंडिंग का। और वो सिस्टम क्या है? वो सिस्टम ये है कि दुनिया भर में फैले हुए तहरीक इंसाफ के कारकुनान तहरीक इंसाफ को फंड करते हैं। कोई $10 फंड करता है, कोई $25 फंड करता है, कोई $55 फंड करता है, कोई $100 फंड करता है। और ये दरअसल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जब शौकत खानम हॉस्पिटल क्रिएट किया था, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इस पाकिस्तान में अगर लोग किसी शख्स को ट्रस्ट करते हैं अपने पैसों के साथ तो वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ात है। और आज शौकत खानम हॉस्पिटल जो शुरू में बनाया गया था, और प्राइम मिनिस्टर साहब बताते हैं कि पहली मीटिंग में इन्होंने तमाम डॉक्टर्स ने हमें ये कहा कि मुमकिन ही नहीं है कि यहाँ पे मुफ्त इलाज हो सके। और आज शौकत खानम 70% जो मरीज़ हैं उनका मुफ्त इलाज करता है, क्योंकि शौकत खानम को अरबों रुपए की डोनेशंस पूरी दुनिया से मिलती हैं, इमरान खान के नाम के ऊपर मिलती हैं, और लोगों को एक एतमाद है इमरान खान के नाम के ऊपर। यही एतमाद उनका, यही जो एतमाद है वज़ीर आज़म की ज़ात के ऊपर, ये छलकता है हमारी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। और जब अमेरिका में बैठा हुआ तहरीक इंसाफ का कारकुन, लंदन में बैठा हुआ तहरीक इंसाफ का कारकुन, खुद पाकिस्तान से तहरीक इंसाफ के कारकुनों, जब भी उनको मालूम होता है कि फंडिंग वो अपनी बसात के मुताबिक करते हैं, लेकिन वो फंडिंग जो है वो तहरीक इंसाफ को करते हैं। और यहाँ पर मैं मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ और शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ हमारे जो चीफ अकाउंटेंट हैं सिराज साहब और उनकी टीम को। उन्होंने बड़ा तवील अरसे से ये मामला संभाला हुआ है, और एक बहुत ही एलेबरेट सिस्टम अकाउंटिंग का तहरीक इंसाफ में मौजूद है, जो कि एक एक अकाउंट को, क्योंकि अकाउंट्स में जो पैसे आते हैं वो बड़े थोड़े आते हैं, कोई $1 आता है, कोई $5 आता है, कोई $10 आता है, और फिर उससे जाहिर है कि करोड़ों रुपए की फंडिंग है जो पीटीआई को मिलती है। इलेक्शन कमीशन में जो रिपोर्ट पेश हुई, और यहाँ पे ये भी मैं आपको वाज़ेह कर दूँ कि स्टेट बैंक जिससे ये रिपोर्ट ली गई, ये इलेक्शनों से पहले की रिपोर्ट है। सो स्टेट बैंक जो था, ये नहीं है कि कोई हमारा जो अंडर जो स्टेट बैंक है या जो तब्दीली आई हुई है और हमारी हुकूमत बनने के बाद की ये रिपोर्ट है, ये हमारी हुकूमत बनने से पहले की रिपोर्ट है, और PMLN की हुकूमत के दौरान की रिपोर्ट है, जिसको आज जो है वो स्क्रूटनी कमेटी ने बुनियाद बनाया है इलेक्शन कमीशन में PTI की फंडिंग के लिए। अब इसमें जो बताया गया है वो ये है कि कुल जो अकाउंट्स जो PTI के थे वो 26 हैं। 26 में से 8 अकाउंट्स जो हैं वो नॉन एक्टिव हैं। नॉन एक्टिव का मतलब ये है कि उन अकाउंट्स में कोई ट्रांजैक्शन कभी नहीं हुई, अकाउंट खुला लेकिन उसमें ट्रांजैक्शन वो नहीं हुई। अब बाकी जो है वो 18 अकाउंट्स हैं। 18 अकाउंट्स में जो PTI के अकाउंट्स हैं जो फंक्शनल हैं वो 8 अकाउंट्स हैं। 8 अकाउंट्स के अंदर PTI की ट्रांजैक्शंस भी हो रही हैं, उनमें फंड्स भी आ रहे हैं, उनमें जो है वो भी सारी आ रही हैं। अच्छा, अब जो कुल आज पहली बात तो ये तय हो गई कि फॉरेन फंडिंग का कोई सवाल ही इसमें पैदा जो है वो नहीं हुआ। तो फॉरेन फंडिंग की हद तक, और जितना ये शोर मचा रहे थे कि पता नहीं क्या हो जाएगा, वो तो वैसे ही ख़त्म हो गया। अब आइए, जो कुछ टेलीविज़न चैनल्स ने जो नुक्ता उठाया वो ये है कि 31 करोड़ रुपए, यानी कुल 1 अरब 68 करोड़ रुपए की फंडिंग है जो PTI को हुई है। 1 अरब 68 करोड़ में से वो कहते हैं कि 31 करोड़ जो हैं वो फंड्स जो हैं उनको एक्सप्लेन नहीं किया गया, उसको बताया नहीं गया। मैं वो थोड़ा ज़रा उसकी बताना चाहता हूँ कि वो क्या है। 6 अकाउंट्स हैं PTI के, ये जो 18 अकाउंट्स हैं इनमें से 8 डिक्लेयर्ड हैं और 10 अकाउंट्स जो हैं वो PTI के उस तरह से अकाउंट नहीं है। वो क्यों नहीं है? मसलन जो 6 अकाउंट्स हैं वो PTI के अकाउंट्स नहीं हैं, उनको सब्सिडरी अकाउंट्स जो है वो उसके तौर पे ट्रीट किया जाए। मिसाल के तौर के ऊपर अगर कोई वेलफेयर का अकाउंट है, आपने कोई पॉलिटिकल पार्टी का एक वेलफेयर का विंग है और वेलफेयर विंग ने अपना अकाउंट खोला हुआ है, तो वो एक सेपरेट एंटिटी के तौर के ऊपर दर्ज है, वो PTI के साथ उस तरह से दर्ज जो है वो नहीं है।
جو 4 اکاؤنٹس ہیں وہ اکاؤنٹس جو ہیں وہ پی ٹی آئی نے ان سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے کہ وہ اکاؤنٹس ہمارے ہیں ہی نہیں، اور ان میں بھی بڑی چھوٹی چھوٹی ٹرانزیکشن جو ہوئی ہیں. 2 بڑی ٹرانزیکشنز جو ہیں ان کا میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو 31 کروڑ روپے کی سمجھ آ جائے کہ کیا ہے. ایک ٹرانزیکشن ہوئی ہے 16 کروڑ روپے کی اور ایک ٹرانزیکشن ہوئی ہے 15 کروڑ روپے کی. 16 کروڑ روپے کی ٹرانزیکشن جو ہوئی ہے وہ اس لیے ڈبل کاؤنٹ ہو گئی کہ ایک اکاؤنٹ پی ٹی آئی کے ایک اکاؤنٹ میں پیسے آئے سینٹرل اکاؤنٹ میں، اس اکاؤنٹ سے وہ پیسے ٹرانسفر ہو گئے دوسرے اکاؤنٹ میں. تو جو رپورٹ آئی ہے اس میں یہ ڈپلیسٹی کر دی گئی کہ وہ 16 کروڑ روپیہ اس اکاؤنٹ میں بھی جمع کر لیا گیا اور دوسرے اکاؤنٹ میں بھی جمع کر لیا گیا. اسی طرح سے جو 15 کروڑ روپے کا ایک اور اکاؤنٹ ہے جو کہ سینٹر سے ٹرانسفر ہوئے پیسے صوبوں کو، جو کہ پی ٹی آئی کی سبسیڈری تھی، وہ اکاؤنٹس بھی ڈبل جو ہے اس کو کاؤنٹ کر لیا گیا. اور جب آرگومنٹس ہوں گے تو ظاہر ہے کہ یہ باتیں جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے سامنے آ جائیں گی. اور اس میں آپ کو یاد کرا دوں کہ ایک پٹیشن کی تھی بڑے حلے سے اس وقت حنیف عباسی صاحب نے کی تھی، جس میں انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کے اوپر الزام لگایا تھا کہ پتہ نہیں انہوں، حالانکہ وہ تو زندگی میں کبھی اس وقت کسی سرکاری عہدے پہ نہیں رہے تھے، اور انہوں نے کہا وہ کیس بھی سپریم کورٹ میں چلا اور ایک ایک روپے کا حساب کتاب عمران خان نے دیا. اور آج الحمدللہ ایک بار پھر پی ٹی آئی نے ایک ایک روپے کا حساب جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو دیا ہے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہوئے ایک تو الیکشن کمیشن کو چاہیے، جو آج فاروق نے درخواست بھی دی ہے اور اس کو ایکسپلین بھی کر دیں گے، کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگوں کے سامنے ایک کمپیریزن رکھنے کے لیے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے اکاؤنٹس کی بھی ساتھ ہی سکروٹنی ہونی چاہیے. اس کے علاوہ جو باقی جماعتیں ہیں وہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہماری جو باقی جماعتیں جے یو آئی ہے، ٹی ایل پی ہے، باقی جماعتیں ان کی سکروٹنی ہی نہیں ہو رہی. یہ مین جو 3 جماعتیں ہیں ان کے اوپر زیادہ چلیں فوکس ہے، لیکن یہاں پر بھی امپورٹنٹ ہے کہ نواز شریف اور پی ایم ایل این کے جو اکاؤنٹس ہیں اور اسی طریقے سے جو اکاؤنٹس ہیں پیپلز پارٹی کے، ان کے اوپر بھی ایک کمپیریزن آئے. یہاں پہ میں تھوڑا سا فاروق حبیب صاحب سے درخواست کروں گا کہ جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی اکاؤنٹس ہیں اور جو ہمارا استدلال ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں تاکہ آپ کو ایک سمجھ آ سکے کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں اور کیوں ضروری ہے کہ یہ تینوں جماعتوں کی جو اکاؤنٹس ہیں وہ ایک ہی دن اور ایک ہی وقت میں تمام لوگوں کے سامنے رکھیں تاکہ عوام کو اندازہ تو ہو سکے کہ کون سی پارٹی فنڈنگ کر کیسے رہی تھی. جی فاروق. جی دیکھیں، بہت شکریہ فواد چودھری صاحب. ایک تو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ کلیریفائی کر دیا، کیونکہ ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ ٹیلی ویژن کے اوپر بڑی بریکنگ نیوز بنا کر جو ہے وہ ایک خبر کو نشر کیا جا رہا تھا، جو ہو سکتا ہے کسی ایک رپورٹر نے اس کو مس انٹرپریٹ کیا اور باقیوں نے اس کو کیری کر لیا کہ کوئی چلا رہا تھا پی ٹی آئی کے کوئی 53 اکاؤنٹ سامنے آ گئے ہیں، کوئی چلا رہا تھا 77 اکاؤنٹس آ گئے ہیں، کوئی چلا رہا تھا 65 اکاؤنٹس سامنے آ گئے ہیں. تو یہ اسکروٹنی کمیٹی کا ہی صفحہ نمبر 84 ہے. اس کو پڑھ لیں. بریکنگ نیوز کے چکر میں جو ہے وہ فیک نیوز پھیلانے کا حصہ نہ بنے، بلکہ رپورٹ کو پڑھ کر جو ہے اس کے اوپر آپ اپنی خبر فائل کریں، جس سے رپورٹ کی ایتھینٹسٹی بھی شامل ہو جائے گی. اس میں 26 اکاؤنٹس بڑے واضح لکھے ہوئے ہیں اور جی اس کو ایکسپلین کر دیا ہے انہوں نے، اس کو ایکسپلین کر دیا ہے اس رپورٹ کے اندر. جہاں تک رہ گئی بات پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کے حوالے سے، تو بالکل میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں. جس طرح فواد چودھری صاحب نے کہا کہ حنیف عباسی ایک کیس کو لے کر گئے تھے، اس کے اوپر سپریم کورٹ جو پاکستان کی سب سے اعلیٰ عدلیہ ہے اس کا فیصلہ آیا تھا، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن ان اکارڈنس ود دی لا آپ پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیوں کی جو ہے وہ جانچ پڑتال اکاؤنٹس کی کریں. اسی کے تحت جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے اسکروٹنی کمیٹیوں کا قیام عمل میں لایا، جس میں پی ٹی آئی کا بھی کیس کو اسکروٹنائز کیا گیا، پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے کیس کو بھی جو ہے وہ اسکروٹنائز کیا جا رہا ہے اسی کے تحت. اب جب ہمارے فائنینشیل ایکسپرٹس کو اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو اس ریکارڈ تک ایکسیس دی گئی جو کہ پی ایم ایل این کی طرف سے اسکروٹنی کمیٹی میں جمع کروایا گیا، تو معلوم یہ پڑا کہ 45 کروڑ روپے کے ایسی ڈونیشنز ہیں، ایسے عطیات ہیں جس کو انہوں نے ایکسپلین نہیں کیا، جو کہ ان ویریفائیبل ہیں. اور پی ایم ایل این کے 9 بینک اکاؤنٹس ایسے ہیں
جو اسکروٹنی کمیٹی کے اسکروٹنی عمل کے دوران سامنے آئے، جو کبھی انہوں نے الیکشن کمیشن کے گوشواروں میں فارم 1 کے اندر جمع ہی نہیں کروائے تھے، ڈسکلوز ہی نہیں کروائے تھے، یعنی 9 اکاؤنٹس کو خفیہ رکھا ہوا تھا۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے 2013 کے اندر 9 اکاؤنٹس کو خفیہ رکھا، 2014 کے اندر انہوں نے اپنے 11 اکاؤنٹس کو خفیہ رکھا، اور مالی سال 2015 کے جو گوشوارے جمع کروائے اس میں انہوں نے اپنے 11 اکاؤنٹس کو چھپایا۔ تو یہ ہر سال 2013، 2014، 2015 پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے اکاؤنٹس کو جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے سامنے چھپاتی رہی، اور پیپلز پارٹی کے بھی 35 کروڑ روپے کی ایسی عطیات ہیں جس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے، جس کا کوئی ویریفائیبل نہیں کیا جا سکتا، جس کے اگینسٹ کوئی کیش ریسیپٹس، کوئی بینک ریسیپٹس، کوئی ڈرافٹس، کوئی کراس چیک جو ہے وہ موجود نہیں ہے، یعنی پیسے جمع کرانے والوں کی تفصیلات جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین، جو کہ خود ایک الگ سے سیاسی جماعت رجسٹرڈ ہے، اور الیکشن ایکٹ 2002 کے آرٹیکل 6 کے مطابق ایک سیاسی جماعت دوسری سیاسی جماعت کو فنڈ ریزنگ نہیں کر سکتی، فنڈنگ نہیں دے سکتی۔ تو جو پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین یعنی ٹرپل پی ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی یعنی ٹرپل پی کے اخراجات اٹھا رہی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے اخراجات اٹھا رہے ہیں، اور ایک دوسرے کے اکاؤنٹس میں پیسے ٹرانسفر کر رہے ہیں، جو کہ شیئر وائلیشن ہے آپ کے جو قانون ہے پولیٹیکل پارٹی آرڈر 2002 کی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے الیکشن کمیشن کے سامنے یہ مطالبہ رکھا، چونکہ یہ سپریم کورٹ کی فیصلے کی روشنی میں اسکروٹنی کمیٹیاں بنی تھی، اور یہ تمام کیسز بھی آئیڈینٹیکل نیچر کے ہیں، ایک ہی طرح کے ہیں، تو لہذا جو الیکشن کمیشن ہے ان تمام جو پولیٹیکل پارٹیز، 3 بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کے کیسز کا فیصلہ جو ہے وہ ایک وقت میں کریں، ان کو اکٹھا اوپن کورٹ میں سنیں۔ ہم شفافیت کے اوپر، ٹرانسپیرنسی کے اوپر یقین رکھتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک پارٹی کا تو جو ہے وہ کیس سننا شروع کر دیں، دوسرا کا جو ہے وہ اسکروٹنی جو ہے وہ مکمل نہ ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے آج ان پرسن آنریبل کمیشن کے سامنے چیف الیکشن کمشنر صاحب سے یہ استدعا کی کہ آپ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی بھی جو رپورٹس ہیں وہ اسکروٹنی کمیٹی کو ہدایت جاری کریں کہ اس کو فوری طور کے اوپر مکمل کر کے اسی طرح کمیشن کے سامنے رکھیں، تاکہ آگے آپ کو اس کیس کو چلانے کے اندر جو ہے وہ قانون کے مطابق وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن جو سپریم کورٹ کے آرڈر میں لکھا ہوا ہے وہ آپ کو جو ہے وہ اس میں مدد مل سکے۔ ٹھیک ہے جی، اس پہ پھر اب سوال جواب میں بعد میں لے لیتا ہوں۔ پہلے میں آپ کو آج کی وفاقی کابینہ کے جو فیصلے ہیں اس سے آگاہ کر لوں۔ سب سے پہلے آج اسد عمر صاحب نے اور ڈاکٹر فیصل صاحب نے جو کرونا کی صورتحال ہے اس کے اوپر کابینہ کو بریفنگ دی، اور یوں لگ رہا ہے کہ اب یہ جو اومیکرون وائرس ہے یہ پاکستان میں اب اس کی وبا جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی ہے، اور تقریباً اس وقت جو کیسز میں کی شرح ہے اس میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے، لہذا تاکید یہی ہے کہ جو پریکاشنز جو ہیں وہ لیں۔ اور اس میں صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم کو اس وقت جو ہمارا $1 کا چل رہا ہے کہ ہماری جو امپورٹس بڑھ گئی ہیں، اس میں بہت بڑا حصہ جو ہے وہ صرف ویکسینز کا ہے جو ہم نے امپورٹ کی ہیں۔ $2 بلین جو ہے وہ اس کی ہم جو امپورٹس ہیں وہ کر چکے ہیں۔ میں یہاں پہ صرف یہ بتا دوں، پوائنٹ آؤٹ کر دوں کہ اس وقت سندھ میں مراد علی شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم منگوانا چاہ رہے ہیں وہ ویکسین اور ہم منگوائیں گے، لیکن پھر آخر میں پتہ چلا کہ سندھ گورنمنٹ نے $1 کی ویکسین بھی نہیں منگائی، اور سندھ میں تقریباً 111 ارب روپے کا یہ جو ویکسین کا اور احساس پروگرام ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ نے دیا ہے، ان ایڈیشن ٹو جو NFC میں سندھ کا حصہ بن رہا ہے وہ بھی۔ تو صرف انفارچونیٹلی جو بھی سارے معاملات چل رہے ہیں اس میں جو سندھ حکومت ہے وہ بہت پیچھے جو ہے وہ جا رہی ہے۔ اسی سے جڑا ہوا دوسرا معاملہ ہمارا قومی صحت کارڈ کا ہے، اور ہم نے جو یہ پروگرام شروع کیا ہے، ہمیں افسوس ہے کہ سندھ اس میں شامل نہیں ہے۔ حکومت پنجاب تقریباً 400 ارب روپیہ جو ہے وہ اس میں پروگرام میں ڈال رہی ہے۔ میں تھوڑی سی یہاں پہ یہ وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں، بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا، یہ پروگرام فیملیز کے لیے ہے۔ نادرا کے اندر جو فیملیز رجسٹرڈ ہیں وہ اپنے کنبے کے سربراہ کے شناختی کارڈ کے اوپر رجسٹرڈ ہیں۔
یعنی آپ جب 8500 کے اوپر میسج کریں گے تو جو خاندان کا سربراہ جو میسج کرے گا تو اس کو اپنے آئی ڈی کارڈ سے جواب آ جائے گا کہ آپ کے علاقے میں آپ ابھی ایلیجبل ہو گئے ہیں یا نہیں ہو گئے. لاہور ڈویژن، ڈیرہ غازی خان ڈویژن، سہیوال ڈویژن پنجاب میں مکمل اس وقت جو ہے وہ ایلیجبل ہو چکی ہے. خیبر پختونخوا پورے کا پورا ایلیجبل ہو چکا ہے. اور ایلیجبل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ 10 لاکھ روپے تک کا علاج جو ہاسپٹل میں آپ داخل ہوں گے تو وہ علاج آپ کا حکومت برداشت کر رہی ہوگی. اور اس میں جو آؤٹ ڈور ہے وہ شامل نہیں ہے. آؤٹ ڈور اس لیے شامل نہیں ہے کہ وہ پہلے ہی فری ہے. جو ہماری ڈی ایچ کیو ہاسپٹلز ہیں ان سب جگہوں کے اوپر وہ آؤٹ ڈور ویسی فری ہے. اور یہ جو پہلے مختلف جگہوں کے اوپر تھا کہ کئی جگہوں کے اوپر ڈاکٹرز نہیں ہیں تو آپ کو پرائیویٹ ہاسپٹل جانا پڑتا ہے، وہ خرچہ بھی اب حکومت نے اپنے ذمہ لے لیا. تو تمام جو پرائیویٹ ہاسپٹل جو رجسٹرڈ ہیں اب احساس اس کے ساتھ صحت کارڈ کے ساتھ، ان میں 10 لاکھ روپے تک کا علاج جو ہے وہ مکمل طور کے اوپر فری کر دیا گیا ہے، چاہے آپ پرائیویٹ ہاسپٹل جائیں یا آپ میں 2 دنوں سے میں نے دیکھا ہے کہ 2 اخباروں نے اس کو مس انٹرپریٹ کیا ہے کچھ اس طرح سے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہاسپٹل جو ہے وہ پرائیویٹ ڈاکٹرز اور پرائیویٹ ہاسپٹلز کو انکریج کر رہے ہیں اور گورنمنٹ کو ڈسکریج کر رہے ہیں. کبھی بھی آپ حکومت جو ہے وہ اتنا خرچہ نہیں کر سکے گی کہ وہ تمام شہریوں کے اوپر آپ اس طرح کا ابھی آپ فار ایگزامپل سندھ میں مرتضیٰ وہاب نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ سندھ میں ہم ہاسپٹل بنا رہے ہیں. ذرا سندھ کے ہاسپٹل جو سرکاری ہسپتال ہیں آپ ان کی حالت دیکھ لیں جا کے. یہ ضد کہ نہیں حکومت ہی ہر کام چلائے یہ ممکن نہیں ہونا جب تک پرائیویٹ سیکٹر شامل نہیں ہوگا ہیلتھ سیکٹر میں. اس وقت ایجوکیشن میں بھی آپ دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر نے کتنا بڑا بوجھ اٹھایا ہوا ہے حکومت کا. اگر ہم پرائیویٹ سیکٹر کو ڈسکریج کریں گے کہ وہ ہاسپٹلز نہ بنائے، وہ ڈاکٹر نہ کرے، تو کیسے ملک میں ہر شخص کو جو ہے وہ یہ اویلیبل ہو سکتی ہے صحت کی سہولت اور کوالٹی صحت کی سہولت. لہٰذا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کو جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کو اپنا دشمن نہ سمجھیں. وہ بھی سارے پاکستانی ہیں اور ہم انکریج کرتے ہیں انہیں کہ وہ آئیں ہاسپٹلز بنائیں اور ان کا جو ایکسپینس ہے جو خرچہ ہے وہ ظاہر ہے ہم اس کو شیئر انشاءاللہ تعالی کریں گے. اور اس کے نتیجے میں سرکاری ہسپتالوں کی بھی جو آمدنی ہے اس میں اضافہ ہوگا. میں ایک جناح ہاسپٹل گیا تھا ایک دفعہ لاہور میں، تو مجھے ایم ایس نے کہا کہ وہاں پہ 65% لوگ جو ٹیسٹ کراتے ہیں وہ رپورٹ لینے ہی واپس نہیں آتے کیونکہ مفت ہے، قدر ہی نہیں ہے. لہٰذا سرکاری ہسپتالوں جو ہیں ان کو بھی یہ موقع ملے گا کہ وہ اپنی کوالٹی اور سروس امپروو کر سکیں، اور جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں ان کو موقع ملے گا کہ وہ ایسے علاقوں میں جا کے ہاسپٹلز کھول سکیں جہاں پہ سٹاف نہیں جاتا، لوگ نہیں جاتے. اور اس سے ایک ریولوشن ہے پاکستان کے ہیلتھ سسٹم میں. اور آئی ول اگین انکریج گورنمنٹ آف سندھ، سیاست ہوتی رہے گی، اپنے لوگوں کو صحت کی سہولت جو ہے اس کو روکنے کے لیے آپ کام نہ کریں، اپنے لوگوں کو صحت کی سہولت پہنچانے کے لیے جو ہے وہ آپ کام کریں. اچھا، آج الیکشن کمیشن کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو الیکشن کمیشن نے یہ خط لکھا ہے اور کہا ہے کہ ان کو جو ای وی ایمز ہیں وہ پرووائڈ کی جائیں. اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی منسٹری کو کابینہ نے ہدایت کی ہے کہ الیکشن کمیشن کی جو خواہش ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اقدامات کیے جائیں، اور آئندہ جو لوکل گورنمنٹ الیکشن ہے اسلام آباد کے لیے اس کے لیے جو ای وی ایم مشینز کی خریداری کا مرحلہ ہے اس کو طے کیا جائے اور ای وی ایم مشینز جو ہیں وہ آپ الیکشن کمیشن کو پرووائڈ کریں. وفاقی کابینہ کو اشیاء ضروریہ کی جو فراہمی ہے اس کی تفصیلات دی گئی ہیں. اور جس طرح سے میں نے 2 ہفتوں میں کہا تھا کہ جو ٹرینڈ ہے اب اشیاء ضروریہ کے وہ الحمدللہ نیچے کی طرف آنا شروع ہو گئے ہیں، اور اس ہفتے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو ٹرینڈز ہیں وہ واضح طور کے اوپر نیچے جا رہے ہیں. ایس پی آئی جو ہے وہ 0.50% اس میں جو ہے وہ ڈکلائن آیا ہے. اسی طرح سے فوڈ آئٹمز جو ہیں انہوں نے 33% کنٹریبیوٹ کیا ہے اس میں، اور 7 آئٹمز کی پرائسز جو ہیں وہ نیچے آئی ہیں. اور 0.0 اس کی وجہ سے 70% جو
प्राइसेस हैं वो नीचे आई हैं। टमाटर की कीमत में 0.31% कमी आई है, आलू की कीमत में 0.13% कमी आई है, चिली पाउडर की कीमत में यानी सुर्ख मिर्च की कीमत में 0.13% कमी आई है और बाकी जो है उनमें 0.13% कमी आई है। मैं यहाँ पे ये कंपैरिजन भी आपको बताना चाहता हूँ कि हम कह तो रहे होते हैं फैशनेबल होता है हमारे यहाँ के महंगाई हो गई है, लेकिन जो टमाटर था 1 किलो वो 31/12/2020 को 91 रुपये का था, तकरीबन 91 रुपये 20 पैसे का एवरेज था। 91 रुपये का था 31/12/2020 को। इस वक्त टमाटर की कीमत जो है वो 55 रुपये है। जो पोटैटो है, आलू है, वो पिछले साल 31/12/2020 को 44 रुपये का था, इस वक्त वो 41 रुपये का है। जो चिली पाउडर है वो 280 रुपये का था, 200 ग्राम का, वो 334 रुपये का है। इसी तरह से जो अनियंस हैं, जो प्याज है, वो पिछले साल 43 रुपये का था इसी महीने में और अब जो है वो 35 रुपये का। लिहाजा ये चीज़ें जो हैं ये पिछले साल से इनमें कमी आई है। सो मीडिया को मैं कहूँगा कि जो चीज़ें कम हो रही हैं वो भी दिखाया करें, हर वक्त लुट गए मर गए बर्बाद हो गए ना दिखाया करें। बहरहाल ये आपकी अपनी मर्जी है। हाँ, मिर्च महंगी हो गया है, इसीलिए तो अपोजिशन को मिल नहीं रही, उनकी आंखों में पड़ गई एक्चुअली। अच्छा जी, ये आप इसके बाद सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल से जो मुंसलिका स्टेटमेंट ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ की जो है वो कौमी असम्बली में पेश करने की मंजूरी दी गई है। यूनिवर्सिटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी स्टडीज़ का एजेंडा जो है उसको मौखर कर दिया गया है। एक तो मैंने 10 दफ़ा ये दरख्वास्त की है मीडिया से कि आप ज़राए से जब खबरें एजेंडा सामने रख के सब कोई मंजूर कर देते हैं तो फिर बाद में पता चलता है कि वो नहीं हुआ, तो इससे कंपैरिजमेंट कॉज होती है। सो आप मेहरबानी किया करें कि इस्लामाबाद में वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब काबीना इजलास पर मीडिया ब्रीफिंग दे रहे थे।